اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ میں ابو قحافہ حافظ شریف کو مدعو کرتا ہوں، موصوف تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أبي هريرة رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور طالب زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میرے تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت، میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں قوت نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس گڑیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹی لے کر آئی تھی۔ کسی نے کہا اماں تیری اس روئی کی گٹی سے یوسف کو خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر میں نے تیری ایک ادا قرآن میں اتار دی، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیرے وجہ سے مکہ کی گلیاں بلند کیا، تیرے وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیرے وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تو کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گرد کو بھی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارا نبی نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، ہمارا نبی نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی اور تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ شان مصطفیٰ، موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے وَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنا قرین قیاس سے عقل کے خلاف نہیں ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے۔ پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ دعا کی قبولیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف آگے جا رہے تھے۔ کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا
اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر سے دیکھا تو دروازہ کھلا دیکھا۔ ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی اے ابو ہریرہ جلدی کر، مجھے محمد رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا کہ میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ثم آمین، وما علینا الا البلاغ غیر المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس طالب علم کو ہمارے حافظ ابو بکر صاحب مدرسہ اویس کرنی کے ناظم صاحب کی جانب سے 50 روپے کا انعام، جزاک اللہ۔ اور ہمارے عارف بھائی مٹھائی کی دکان والے، انہوں نے اس طالب